اچھا بتاؤ یونس، کیا جواب چاہیے ہم سے؟ پہلے کب کوئی جواب دے سکے ہیں ہم جو آپ پوچھ رہے ہو؟ کل رات میں نے خواب دیکھا شیخ محترم۔ جب تک ہمیں بتاؤ گے نہیں کیسے معلوم ہوگا ہمیں؟ استغفر اللہ۔ میں نے دیکھا ایک بہت عظیم سمندر، بے حد و بے کنار، اور میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں شیخ محترم۔ ڈوبے تو نہیں کہیں ہم یونس؟ حفاظت سے پہنچ گئے تھے نا ساحل پر؟ شیخ کی کشتی پہ ہو کے سوار آ گیا ہوں ساحل دریا کے پار، جانا ہے مجھ کو اس اندیکھے کے دیار، ہو ہو شہنشاہ من ہو۔ کہا تھا نا ہم نے یونس؟ ہاں یونس افندی، کیا کہا تھا ہم نے تم سے کچھ عرصے پہلے یونس افندی؟ ہمیں دریا پر سے گزرنے والے نہیں، دریا میں اترنے والے چاہیے، پانیوں میں غوطے لگانے والے۔ دیکھو تیسرا پردہ اٹھانے جا رہے ہو تم۔ بہت وقت پہلے ہم نے تم سے کہا تھا گزر جاؤ نفس لوامہ کی منزل سے، اور تم بخیریت گزر گئے لوامہ کی منزل سے، نکل گئے تم اس جلال بھری راہ سے۔ تو سفر ختم ہو گیا کیا یونس؟ یہاں سے ایک دوسری حد شروع ہوتی ہے، اور یہ نفس ملہمہ ہے۔ ذکر ہوگا اب تمہارا، جس کام میں مصروف ہو، با آواز یا خاموشی سے ہو کا ذکر کرو، واجب ہے تمہاری زبان پر۔ عاشق دل کی زبان سے کلام کرتا ہے یونس، ویسے تو ذکر ہمیشہ بآواز بلند کرنا چاہیے، مگر جس وقت لوگوں کے درمیان ہو تو چپ چاپ ذکر کرو۔ لوگوں کے بیچ بآواز بلند ذکر کرنے والا دیوانہ کہلاتا ہے، خواہ وہ ولی کیوں نہ ہو۔ تم نے قاراتائی میں بہت قابل اساتذہ سے عربی سیکھی ہے یونس، جانتے ہو کیا معنی ہیں ملہمہ کے؟ میں نہیں جانتا۔ الہام سے نکلا ہے یہ لفظ، ملہمہ، الہام کے لیے کھلا ہوا۔ اچھا مگر ہونا کیا ہے آخر اس میں یونس؟ آؤ ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ الہام عقل پر نہیں دل پر ہوا کرتا ہے یونس، کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا یونس۔ اس راہ پر قدم عقل کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر پھر عقل کو چھوڑ دیتے ہیں، دل کے سہارے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے بعد سے تمہیں عقل سے ہرگز کام نہیں لینا یونس، کیونکہ آج کے بعد تمہارے سارے کام دل سے ہونے چاہیے۔ کوئی کام کرو تو دل سے، کچھ کھاؤ پیو تو دل سے، جو لفظ بھی زبان سے نکلے لازماً دل سے ہو، جو بھی قدم اٹھاؤ تم، جو سانس لو وہ دل سے ہو۔ آج کے بعد تمہارا دوست صرف اور صرف تمہارا دل ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے جال نہیں بچھے ہوں گے کیا نفس کے لیے؟ شیطان بڑا مکار، دوغلا اور ہیلا کار ہے، حق کا روپ بھی دھار لیتا ہے، بعض اوقات حق کی اور حقیقت کی نقل بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ اصل میں اور نقل میں تمیز نہ کر سکیں ان کے حال پر رحم ہو۔ شیطان کو دیکھتے ہیں تو جبرائیل سمجھ لیتے ہیں اسے،
خبردار رہنا یونس، ہوشیار رہنا حق کے بھیس میں چھپے شیطان سے۔ ہمارا دل روحانی ہے یونس، اور بدن حیوانی، یہ دونوں مستقل حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ اس مٹھی بھر خاک اور چلو بھر پانی سے بنے فانی وجود پر قبضے کے لیے ایسی جنگ جاری ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ہو، جیسے ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ جو ہمارے اندر جاری ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو یہ جان لو یونس کہ حیوان الہام سے محروم ہیں۔ الہام انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ دل کو پاک رکھنے والے خود کو الہام کے استقبال کے لیے تیار کرتے ہیں، اور جو دل کو پاک نہیں رکھتے سمجھو گویا حیوان ہیں وہ۔ کبھی نہ بھولنا یونس، الہام نیک دلوں کے لیے ہے، بد خصلتوں کا الہام سے کوئی واسطہ نہیں۔ شیطان کو الہام کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، یہی سبب ہے کہ وہ صرف نقل ہی کر سکتا ہے، حقیقت تک صرف الہام لے جاتا ہے۔ کبھی نہ بھولنا یونس کہ الہام والوں کے لیے دنیا جائے عبرت ہے، عبرت نہ پکڑنے والے دنیا کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نفس ملہمہ یونس، آج کے بعد سے اس عالم میں تمہاری دنیا روح اور حال عشق ہے، تمہارے دل میں آنے والے خیالات معرفت ہیں، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یونس، نفس ملہمہ عذاب اور نجات کے درمیان حد فاصل ہے۔ اگر غفلت میں ذرا بھی پڑ گئے، خواہ لمحے بھر کے لیے ہی، تو واپس آغاز سفر پر آ کے روگے۔ نفس مرتا نہیں یونس، بس سو جاتا ہے۔ خبردار رہنا، خود کو سوتا ظاہر کرنے والے شیطان سے دھوکہ نہ کھا جانا، خبردار رہنا۔ ادھر آؤ میرے پاس یونس، میرے زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھو۔ ذرا اپنا دایاں کان میرے قریب لاؤ تاکہ تمہیں ملہمہ کے اسما کی تلقین کر سکوں۔ ہم نے کیا کہا یونس؟ ہو کہا آپ نے شیخ محترم۔ اسی لمحے سے کلمہ توحید کے ساتھ اسم جلال کا ورد کرتے ہوئے ہو اسم بھی شامل کر لو۔ تو بس یاد رکھنا، آج کے بعد سے ہو کے ذکر کو زبان سے کبھی خالی نہ چھوڑنا۔ یہ کرو گے تو الہام کا دروازہ کھلے گا تم پر۔ کبھی نہ بھولنا یونس، ملہمہ کے دروازے سے لوٹنا آسان ہے، گزرنا بے حد مشکل۔